جی تو علامہ صاحب، آپ نے ابھی ہمارے ناظرین کو کافی اچھی گفتگو فرمائی مولا علی پاک کے علم کے حوالے سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو آپ کی شجاعت کے حوالے سے بھی کچھ آپ ارشاد فرما دیجیے۔ مولا علی مولا کائنات کی شجاعت تو چند لمحات کے بیان میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، البتہ شجاعت کے کچھ پہلوؤں پر بلکہ ایک بار ہی بات کریں تو بات اتنی طول پکڑ جاتی ہے کہ اس کو پھر کور اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ غزوہ بدر پہلا معرکہ جو اسلام کا ہوا، اس میں آتا ہے کہ جب میدان لگا نا بدر کا، تو کفار جب آئے میدان میں تو وہ ساتھ بت اپنا ایک لے کر ہے عزا، اور وہ للکار کر کہہ رہے تھے لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہے یا ہمارے ساتھ عزا ہے۔ اس کو اپنا وہ معبود سمجھتے تھے، بڑا کچھ سمجھتے تھے، خالق بھی سمجھتے تھے۔ اس نے کہا آج ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ کہہ رہے تھے لنا العزا ولا عزا لکم۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ کفار للکار رہے ہیں تو ان کا جواب کون دے گا ان کے نعروں کا؟ اللہ، پہلا میدان ہے جی جی، اور میدان میں 313 ٹوٹل صحابہ کرام ہیں۔ حضرت مولا کائنات اٹھ کر کھڑے ہوئے واہ 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 اور کہا لبیک، یہ حدیث کا لفظ لبیک یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ میں حاضر۔ اور آپ اگر پورا واقعہ ہے بدر پڑھے نا تو پورے بدر میں 70 کفار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جی جی قتل ہوئے تھے، جی جی، اور میں ایک نہیں آپ کو کئی روایات سے دکھا سکتا، 30 سے 35 اللہ، اور بعد میں 36 کا بھی ذکر آتا ہے۔ اللہ، وہ تھے جو صرف اور صرف مولا علی کے ہاتھوں سے مرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ تو ماشاء میں اللہ۔ اگر شجاعت کی بات اگر آپ کرتے ہیں، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہو، حضرت عمر فاروق کا ذکر ہو، حضرت عثمان غنی کا ذکر ہو، تو ان کے ذکر کے ساتھ کسی اور صحابی کا ذکر کم نہیں ہوتا، یعنی ان کی شان کم نہیں ہو جاتی۔ بے شک، اسی طرح مولا کائنات کی اگر شجاعت کا ذکر ہو تو دوسروں کی یہ نہیں کہ ان کی شجاعت پر یا بہادری پر کوئی حرف آ جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور بے مرتبہ ہے۔ شک بے شک۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک میچ لگا ہو اور اس میں ٹوٹل 200 سکور کرنی ہو اور 200 میں سے ایک بندہ 100 کر جائے واہ واہ واہ، تو مین آف دی میچ اسے بنا دیا جاتا ہے۔ جی جی جی، تو بدر کے میدان میں ٹوٹل 70 بندے مار رہے ہیں ہم، اللہ، اور ان میں سے بھی 35 یا 36 مولا کائنات مار رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ اور سبحان آپ نے یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس میدان بدر میں فرشتے بھی آئے تھے، واہ واہ واہ، اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک بندہ بھاگ رہا ہے اور میں اس کے پیچھے تھا، اور کچھ دیر بعد وہ بندہ گر جاتا ہے اور مجھے ایک چابک کے گھمانے کی یا ایک کوڑے کے گھومنے کی آواز آتی ہے، گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آتی ہے، میں اس کافر کے پاس جاتا ہوں تو جا کر دیکھتا ہوں اس کے منہ پر ایک نشان ہے، یعنی کچھ کافر وہ تھے جو فرشتوں نے بھی مارے تھے۔ اللہ، اس کے باوجود 313 صحابہ میں سے ایک مولا کائنات نے 35 مار دیے، واہ واہ پھر واہ، کچھ جو ہیں وہ فرشتوں نے بھی مارے۔ اللہ، اب آپ اندازہ کریں کہ صحابہ تو سارے بہادر ہیں، بے شک، سارے بے ہی شک، شجاع ہیں، لیکن ان سب شجاعوں میں سے جس ایک بندے کی طاقت سینکڑوں کے برابر آ رہی ہے وہ مولا کائنات واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کے سامنے حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں ان کا جواب دوں۔ اللہ، سرکار نے فرمایا علی آؤ میدان میں۔ سبحان اللہ، مولا کائنات نے ان کے نعرے کے جواب میں نعرہ لگایا، اور اس سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ بعض مسئلے جو ہیں وہ صرف نعروں سے بھی حل ہو جاتے ہیں، واہ بعض مسئلے ایسے ہیں جو نعروں سے بھی حل ہوتے ہیں۔ بندے یہ اس بات پر حیران ہو جاتے ہیں، مخبوط ہو جاتے ہیں، خبط کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا آپ نعرے مارتے رہتے، نعرے ہی سرکار نے نعرے مروائے ہیں، اللہ، مارکوں کے اندر مروائے ہیں سرکار نے، نعرے کا پہلے جواب تو تلوار تو بعد میں چلے گی، ابھی نعرے مار رہے ہیں لہذا ابھی تم بھی نعرے مار، واہ 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 واہ، نعرے کا جواب نعرے سے دو۔ مولا کائنات اب وہ کہہ رہے تھے لنا العزا، مولا کائنات اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے للکار کر کہا لنا المولا واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ولا مولا لکم، اللہ، ہمارے ساتھ مولا ہے، واہ واہ، ہمارے ساتھ مولا نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ وضاحت فرمائی اللہ مولانا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کہ ہمارا مولا اللہ، اللہ،
یہ پہلا میدان ہے، پہلی جنگ ہے، اور جو پہلی بات ان کے ساتھ ہو رہی ہے میدان میں آ کے، وہ مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مولا ہے، ہمارے ساتھ مولا ہے، ہمارے ساتھ مولا ہے۔ واہ 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 واہ۔ شاہ جی قبلہ میدان بدر وہاں پر ہو گیا، احد بعد میں ہو گیا، خندق ہو گیا، بنو سویق ہو گیا، بنو قینقاع ہو گیا، تبوک ہو گیا، صلح حدیبیہ، بڑے میدان پر اس کے بعد لگے۔ آخری جو صحابہ کے سامنے، جس کو خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے، جی حجت الوداع کا حجت الوداع کا لفظ جو ہے وہ کریکٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دینے کے بعد حج کیا، حج یعنی ہو گیا، حج کے بعد کوئی اور میدان سجتا ہوا ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں۔ وہ آخری مارکا، وہ آخری میدان سجا جس میں سارے اکٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں، سرکار نے حضرت بلال کو فرمایا بلال جو گزر گئے ان کو واپس بلاؤ، جو آگے گزر گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو یہاں جمع کرو۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا طبیعت میں آج کیا ہے، حکم فرمائیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں سرکار نے زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ بلال کچھ قرض ہیں جو بھی لوٹانے ہیں، واہ 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 واہ، کچھ قرض ابھی لوٹانے والے ہیں، جو گزر گئے واپس بلاؤ، جو نہیں گزرے پیچھے آ رہے ہیں ان کو یہاں جمع کرو۔ 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں سرکار نے ایک مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا۔ یہ ہے حال جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ بس نیکی کے ساتھ ہی ہے۔ سرکار نے مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ لو پھر صحابہ، یہ وہی بندہ ہے نا شاہ جی، وہی ہے نا جنہوں نے پہلے میدان میں کہا تھا لن المولا، فرمایا اس نے مولا کا نعرہ لگایا تھا، اب قیامت تک نعرے لگیں گے من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک اس کی اسلام پر مہربانی اور احسان ہے۔ اور میں آخری جملہ یہ کہے بغیر بات مکمل نہیں کروں گا کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے، اور جو عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں ان پر کبھی بھی ہم کھانس کے آگے نہیں گزرتے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احسان جو اسلام پر علی کا تھا اسے بھی چکایا وہاں کھڑے ہو کر، لیکن ایک ہستی ہمیں کائنات میں ایسی بھی ملتی ہے اللہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن ایک جو میرا یہ رازدار ہے، یہ جو میرا یار ہے، جو میرا غم گسار ہے، جو غار کا میرا یار ہے، برے وقت میں جو مشکل، برا نہیں میں اب کہتا کہ سرکار کا پر وہ وقت گزرے ہیں، مشکل وقت کہہ رہے ہیں، مشکل وقت کا میرا ساتھی ہے، جس نے میرے لیے میرے اسلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اپنا مال دیا، اپنی اولاد دی، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا، فرمایا میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، لیکن ایک صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ میں کہتا ہوں جس علی کے سارے احسانوں کے بدلے چکا دیے جائیں اس کا یہ مقام ہے، تو جس کے ابھی تک ادھار اسلام پر موجود ہے اس صدیق اکبر کا کیا مقام؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس یار غار کا کیا مقام؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس رازدار مصطفیٰ کا کیا مقام؟ بے شک سبحان اللہ۔ اور جن کے احسان چکا دیے گئے ہیں ان کو تسلیم عقیدت پیش کیے جائیں، ان کے نام کے جلوس بھی نکلیں، ان کے نام کے نعرے بھی لگیں، اور جن کا ابھی تک احسان باقی ہے اور قیامت تک رہے گا، قیامت کے دن اللہ چکائے گا، ان کا مقام اور مرتبہ کس کو سمجھ آ سکتا ہے؟ سبحان تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی یہ آپ کی ساری ٹیم کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے بہتر اثرات جو نظر آ رہے ہیں الحمدللہ، اور عوام اس سے بہت مستفید ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو مزید دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، سدا بہار روے اس باغے، کبھی خزاں نہ آوے، لنگر رہن ہمیشہ جاری، آپ کا رج کھا لے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، نہایت ہی متدل گفتگو فرما رہے تھے، اور احسن انداز کے ساتھ قبلہ پروفیسر عادل حسن رضوی صاحب آپ گجرانوالا، آپ نہایت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے مولا علی پاک علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاعت کے حوالے سے۔ تو آئیے ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنے سیگمنٹ کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔